السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام بلا تکلف کے خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ ظاہر دن ہی کچھ اتنا ہی خاص ہے۔ 25 دسمبر اور 25 دسمبر ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے قائد کی تاریخ پیدائش ہے، اور ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جب ہم قائد کی تعلیمات پر، قائد کے بیانات پر، ان کی تقاریر پر آج صبح سے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف چینلز میں بار بار اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہوگا۔ ان کی امیدیں تھیں یوتھ سے، ان کی امیدیں تھیں ہر اس پاکستانی سے جن کے بزرگوں نے اتنی قربانی دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ ہمیشہ سے جب ہم اپنے قائد کی وہ لیڈرشپ جو محسن ہوتی ہے، وہ لیڈرشپ جو سنسیئر ہوتی ہے، وہ لیڈرشپ جو موٹیویٹڈ ہوتی ہے، جو اوور آل ان کی پرسنالٹی کا حصہ تھا، جب ہم نے ان کی تعلیمات کو نظر انداز کرنا شروع کیا تو ہم گریجولی پیچھے کی طرف جانے لگے۔ الحمدللہ آج اگر پاکستان قائم ہے تو ان شخصیات کی وجہ سے جو اس ملک کو سرو کرنا جانتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اور آج کے اس خصوصی شو میں ہم آپ کی ملاقات فخر پاکستان سے کروا رہے ہیں، کیونکہ ان کی فیلڈ پکڑ رکھا ہے اور رکھ رہے ہیں صرف اس امید کے ساتھ کہ ہم پاکستان کو بہت آگے تک لے جانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف علم و تحقیق کی بیس بنا کر، اور وہ یہ اپنا علم منتقل کر رہے ہیں ہر اس پاکستانی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں جن کے اندر پوٹینشیل ہے۔ جس شخصیت سے آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ان کے بارے میں یہ تو بہت ہی مشکل سے میں نے چھوٹا سا سم اپ کیا ہے، ورنہ تو ان کی اچیومنٹس پہ پوری ایک بک بھی لانچ ہو سکتی ہے۔ میری یہ مہمان پہلے سائنسدان رہے ہیں اسلامی ممالک کے، اسلامی دنیا کے، جنہوں نے یونیسکو سائنس پرائز ون کیا، الیکٹڈ فیلو آف رائل سوسائٹی لندن ان جولائی 2006۔ غیر ملکی یونیورسٹیز نے ان کو آنرری ڈاکٹریٹ ڈگریز دی گئی ہیں۔ آسٹریلین گورنمنٹ نے ان کو اپنا ہائیسٹ سول ایوارڈ سے نوازا ہے۔ پریزیڈنٹ آف نیٹ ورک آف اکیڈمیز آف سائنس آف اسلامک کنٹریز ہیں۔ ایکس فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں۔ کوآرڈینیٹر جنرل آف کامسٹیک ہے۔ آنر جو ہمارے اپنے ملک نے انہیں دیا ہے مختلف تمغات سے، ان میں شامل ہے تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور نشان امتیاز۔ اور جب بھی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے مختلف پروگرامز کے ذریعے، سیمینارز میں، کانفرنسز میں، یہ بھی ہمیشہ سے ایجوکیشن پر انہوں نے بہت زور دیا ہے۔ آئیے ہم سب انہیں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ سر جیسے کہ آج 25 دسمبر ہے، اور جب ہم اپنے قائد کو، اپنے لیڈرز کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں، ان کی تقاریر کا اگر ریکارڈ سامنے آتا ہے، ان کی باتیں، ان کی یادیں، تو ہمیشہ سے انہوں نے زور دیا ہے ایجوکیشن، سنسیئرٹی، موٹیویشن، جو وہ خود جس پر عمل درآمد کرتے تھے۔ جی بالکل صحیح فرمایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے بہت ساری تقاریر میں تعلیم پہ زور دیا۔ ایک تقریر میں تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں تعلیم ہے وہاں روشنی ہے، اور جہاں تعلیم نہیں ہے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ آج کی دنیا علم کی دنیا بن چکی ہے، اور وہی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت جو ہے وہ ان کی افرادی قوت میں ہے، وہ ان کے نوجوانوں میں ہے، کہ کس انداز سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی صلاحیتیں ڈال رکھی ہیں ان کو کس طریقے سے اجاگر کیا جائے اور ان کو پھر قوم کی خدمت کا موقع دیا جائے۔ تو قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کا مستقبل تعلیم سے، سائنس سے، ٹیکنالوجی سے اور جدت طرازی سے، انوویشن سے وابستہ ہے، اور اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو وہ علم کی بنیاد پہ ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے خاص طور کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقریر میں ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین تک بھی جانا ہو۔ جی ویورز، ویلکم بیک۔
ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب، HEC کی یہ بات کر رہے ہیں، اور بڑا زبردست جب ڈاکٹر صاحب کو یہ منسٹری ملی تھی تو ڈاکٹر صاحب بہت کچھ کرنا چاہتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے ان اسٹوڈنٹس کو باہر ممالک لے کر ان کے ایڈمیشنز کروائے، انفیکٹ اسکالرشپس ان کو دلوائی جو ان کا حق تھا، بیکاز نو بڈی کین افورڈ، سب کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، بٹ ڈاکٹر صاحب لٹرلی وہ بھی. جی وہ جو تھا ایک جرمن پروفیسر نے، پروفیسر ولفگینگ فولٹر ہیں ٹیوبنگن یونیورسٹی کے، انہوں نے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ یہ گولڈن پیریڈ تھا پاکستان کا اعلیٰ تعلیم میں، اور جو کچھ ہم نے کیا اس زمانے میں وہ اس کے کہ ہم صرف 800 پبلیکیشنز آتی تھیں سن 2001 میں بین الاقوامی جرنلز میں، یہ بڑھ کے اب 10,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں. اسی طرح جو ہمارے سائٹیشنز نہیں کہ ہمارے کام کو جو غیر ملکی سائنسدان سائٹ کرتے تھے اس میں 1000% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے. جو پی ایچ ڈی آؤٹ پٹ پاکستان سے صرف 100-150 پی ایچ ڈی نکلا کرتے تھے سن 2001 میں، اب جو ہے 1500 پی ایچ ڈیز ہر سال پاکستان سے نکل رہے ہیں مختلف فیلڈز کے اندر. 2001 میں ایک بھی پاکستانی یونیورسٹی بین الاقوامی رینکنگ میں نہیں تھی، ٹاپ 700-800 میں. لیکن جب 2008 میں جب میں نے ریزائن کیا چیئرمین HEC کے، تو اس وقت پاکستان کی 5 یونیورسٹیز دنیا کی چوٹی کی 250 300 350 یونیورسٹیز میں تھیں، جس میں کراچی یونیورسٹی 223 نمبر پہ تھی سائنسز میں. اسی طرح قائد اعظم یونیورسٹی، UET لاہور، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور یہ سب جو تبدیلیاں آئیں اس کے نتیجے میں ہندوستان خاصا پریشان ہو گیا، اور 23 جولائی 2006 کو ایک رپورٹ آئی ہندوستان ٹائمز میں، ہیڈنگ پاک تھریٹ ٹو انڈین سائنس، اور اس میں ذکر تھا میرا اور جو ہم نے اعلیٰ تعلیم میں کر رہے تھے، اور اس کا پہلا سینٹنس یہی تھا. ہندوستان ٹائمز انڈیا کا مین اخبار ہے. یہ ایک پریزنٹیشن دی گئی تھی انڈین پرائم منسٹر کو پروفیسر CNR راؤ نے، جو 22 جولائی دی گئی تھی کہ پاکستان میں ایک تعلیم کے اعلیٰ تعلیم میں ایک انقلاب آ رہا ہے، اور اگر ہم نے کچھ اس کے اوپر نظر نہ رکھی تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تو اس کے نتیجے میں ہندوستان نے پھر یہ طے کیا، ان کی کیبنٹ نے، کہ وہ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرح وہ بھی ایک ادارہ قائم کریں گے. اس کا نام انہوں نے رکھا نیشنل کمیشن فار ہائر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، کہ ہم اپنا UGC ختم کر دیں گے اور ہم بھی HEC کی طرح ایک ادارہ قائم کریں گے. لیکن یہ پھر قائم نہیں ہو سکا کیونکہ ان کی لوک سبھا نے منظور نہیں کیا. تو جو کچھ ہم کر رہے تھے اس سے ہندوستان بھی ہل گیا تھا. تو ایک بڑا اچھا پیریڈ وہ گزرا، اور پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ ہم نے. میں نے ریزائن اس لیے کیا کہ ہمارے جو ہم نے ہزاروں بچے باہر بھیجے تھے، جرمنی، فرانس، اٹلی، سویڈن، تو ان کی اسکالرشپس پچھلی حکومت نے روک لی تھی، اور وہ جو تھے وہ بیچارے مساجد میں جا کے مانگ رہے تھے پیسے، اور یہ زیادہ تر غریب خاندانوں کے بچے تھے. تو میں نے ان پروٹیسٹ ریزائن کیا تھا 2008 ستمبر میں، اکتوبر میں. اور اس کے بعد پھر کیونکہ اخبارات میں بہت کچھ آیا تو اس کی وجہ سے پچھلی حکومت مجبور ہو گئی اور ان کی اسکالرشپ ریسٹور کریں. لیکن ایک بہت بڑا دھچکا لگا اعلیٰ تعلیم کو، اور وہ جو مومنٹم ہم نے ڈیولپ کیا تھا، اور اتنی یونیورسٹیز جو تھیں وہ ہائر ایجوکیشن ٹائمز UK کی رینکنگز میں ٹاپ 250 300 350 میں آ گئی تھیں، وہ سب پھر واپس چلی گئیں. ایک بھی یونیورسٹی آج ہماری ٹاپ 700 میں نہیں ہے. حالانکہ موجودہ حکومت نے دوبارہ اس کا بجٹ ریسٹور کیا ہے اور دوبارہ وہ مومنٹم بن رہا ہے، لیکن ایک دھچکا بہت بڑا لگا اعلیٰ تعلیم کو. دراصل آج کی دنیا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو نیشنل پالیسیز کو فریم کرنا ہے، تو ایک چھوٹا سا ملک دیکھ لیں، سنگاپور کی آبادی کراچی سے 1/4 ہے، تقریباً 50-55 لاکھ. اس کا رقبہ بھی کراچی سے چھوٹا ہی ہے، اور کوئی قدرتی وسائل نہیں ہیں. لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ سنگاپور کی پچھلے سال کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 518 ارب ڈالر تھیں، جبکہ پورے پاکستان کی ایکسپورٹس صرف 23 ارب ڈالر ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک سنگاپور، اور ہم امپورٹ پتہ نہیں کتنے بلینز کا، کہ پاکستان سے 20 یا 25 گنا زیادہ ایکسپورٹس ہو گئی ہیں اس کی، جبکہ کوئی قدرتی وسائل نہیں. وجہ وہی ہے کہ آج کی دنیا علم کی دنیا ہے، اور سب سے زیادہ جو پیسہ ہے اس وقت وہ ہائی ٹیکنالوجی پروڈکٹس میں ہے، پروسیسز میں ہے. تو آپ کو اپنے تعلیم کے اوپر زور دینا ہوگا، آپ کو اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کو مضبوط کرنا ہوگا. لیکن سر یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کروں گی، جو ہمارے اگر پچھلے جتنے بھی اسٹیٹ ہولڈرز ہیں ماشاءاللہ وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، بٹ وہ ایجوکیشن کو اتنا سیریسلی کیوں نہیں لینے ہیں؟ جتنی بھی گورنمنٹس ہمارے سابقہ گورنمنٹ جو بھی ہیں،
ماشاءاللہ وہ مطلب سارے تعلیم یافتہ ہیں, تو وہ ان کی یہ سوچ کہاں سے آئے گی کہ وی شوڈ انویسٹ ان ایجوکیشن فرسٹ؟ بھئی تعلیم یافتہ کس انداز سے ہیں یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے 1100 پارلیمنٹیرینز جس میں پروونشل اور فیڈرل ملا کر, ان میں سے 200 پارلیمنٹیرینز ایسے جن کی ڈگریز جو تھی وہ جعلی تھیں, اور آپ کے فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن کی ڈگری خود جعلی تھی ساری. تو اس طرح کے لوگ, اور آپ کے بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, جعلی ہو تو کیا ہوا. تو اس طرح کے آپ کے لیڈرز آپ چنتی ہیں, وہ آپ کے اوپر نافذ ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر وعدے تو بہت کرتے ہیں. یعنی کہ دیکھیے پچھلی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے جی ڈی پی کا 7% تعلیم پہ لگایا کریں گے, لیکن حقیقت یہی رہی کہ 2%, 2.5% ہی رہا. اور موجودہ حکومت نے بھی 2.25% ہمارے جی ڈی پی کا تعلیم پہ لگا رکھا ہے, حالانکہ ان کے منشور میں تھا کہ 4 یا 5% لگائیں گے. تو تعلیم جو ہے اس کو ہم نے مسلسل قائد اعظم محمد علی جناح کے زمانے سے 48 سے آج تک ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن بہت پوٹینشیل ہے. ہم ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں یا ہمیں رکھا جا رہا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا نا, آپ نے کہا آپ نے ایچ ایس سی کو اور پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی اور سائنس کو لے کر اتنا آپ نے اس کم عرصے میں بوم پر لے گیا, اینڈ انڈیا کو وہ تھریٹ لگا. تو یہ کہیں وہ تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے پاکستان اور پاکستانیوں کو اس میں بوم دے دیا تو یہ دنیا کے لیے خطرہ بن جائیں گے؟ یقیناً بین الاقوامی پالیسیز یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سائنس میں, انجینئرنگ میں اور مختلف فیلڈ میں آگے نہ بڑھے, اور لیکن ہمیں الٹیمیٹلی اپنے آپ کو بلیم کرنا ہے. ہم دوسرے تو چاہتے ہی ہیں, دشمن ہمارے بہت سارے ہیں چاروں طرف, لیکن الٹیمیٹلی ہم خود رسپانسبل ہیں جو کچھ حالات یہاں پہ ہیں. اور ایک نیشنل ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے پاکستان میں, جس میں ہمیں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ اپنے سکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کو دینا چاہیے, اور پھر ان کی لنکیجز صنعت کے ساتھ اور زراعت کے ساتھ, تاکہ ہم جو ہے غربت کو دور کر سکیں. جب میں ایڈوائزر تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کا پرائم منسٹر کا سن 2004 کی بات کر رہا ہوں, میں چیئرمین بھی تھا اس زمانے میں ایچ ای سی کا, تو کیبنٹ نے میرے سے کہا تھا کہ آپ ایک روڈ میپ تیار کریں پاکستان کا, کہ ہم کس طریقے سے اس لو ویلیو ایڈڈ ایگریکلچرل اکانومی سے نکل کر ایک علم پر مبنی معیشت, ایک نالج اکانومی کی طرف ہم بڑھ سکیں. تو ایک 2 سال کی سخت محنت کے بعد ایک ہم نے مسودہ تیار کیا تھا کہ ہر سیکٹر میں, ٹیکسٹائلز, ایگریکلچر, انجینئرنگ, فارماسیوٹیکلز, لیدر, ٹرانسپورٹیشن, کمیونیکیشن, آئی سی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ, ہر ایک میں کون سے پروجیکٹس کرنے ہیں, کیا کاسٹ ہوگی اور کتنا لوگ چاہیے ہوں گے, کون سے ادارے اس میں انوالو ہوں, اور کیا امپیکٹ ہوگا اس کا نیشنل اکانومی پہ. اور سر ادارے چلانے والے کیسے ہونے چاہیے؟ جی ہاں بالکل, لیڈرشپ بہت اہم ہے. تو 320 صفحے کا ایک مسودہ تیار ہوا تھا جو کہ کیبنٹ نے 30 اگست 2007 کو منظور کیا تھا, اور یہ 15 سال کا روڈ میپ تھا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں پر اب امپلیمنٹ کیا جائے ہمیں, کیونکہ ہم ایک پروپوزل تو دے سکتے ہیں, لیکن امپلیمنٹ جب تک حکومتیں نہیں کریں گی جب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں, یعنی کہ 10 کروڑ افراد جو ہیں ہمارے وہ 22-23 سال سے کم عمر کے ہیں. آپ کی بھی آبزرویشن رہی ہوگی کہ جب ہم لوور ایریاز میں جائیں نا, ان بچوں کے پاس بھوک ہوتی ہے, ان کے بچے کے پاس کچھ نہیں ہوتی, لیکن وہ اپنے مائنڈ سے کچھ نہ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں, بالکل پوٹھا اور کچھ نہ کچھ, وہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. انوویشن اور کریٹیوٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے ہمارے ہاں. اور دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں او لیولز میں, اے لیولز میں دنیا میں ٹاپ کرتے ہیں جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, خالی اس کو نرچر کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, دیکھیں بالکل, تو اس ٹیلنٹ کو نرچر کرنے کی ضرورت ہے, ان کو مواقع دینے کی ضرورت ہے کہ ہم تیزی سے آگے بڑھ سکیں. لیکن اگر 47 and 2016 اب یہ این ہے, ہم قائد کا پاکستان بنا پائے؟ ایک مکسڈ آنسر ہے میرا. کچھ ایریاز میں ہم نے بہت ترقی کری, ہماری یونیورسٹیز ایکسپینڈ ہوئی, ہماری انڈسٹریز ایکسپینڈ ہوئی, ہمارے ہاں بہت سے ریسرچ سینٹرز بنے, بہت سے سینٹرز آف ایکسلنس بنے. آپ جس سینٹر میں بیٹھی ہیں, انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز, اس کو اسی مہینے میں یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس قرار دیا گیا ہے. اور میں پیرس گیا تھا, میں اور پروفیسر اقبال چودھری, ہم نے سائن کیا تھا ڈائریکٹر جنرل یونیسکو کے. تو یہ ٹریننگ, اس میں بہت سارے ممالک سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ٹریننگ کے لیے. تو
یہ خود یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس ہے. تو بہت سارے پازیٹیوز ہیں یقیناً. ہم ہر چیز کو نیگیٹو نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن بہت سارے نیگیٹیوز بھی ہیں. جیسے کہ ہم نے جو ہماری صنعت کو آگے ترقی کرنی چاہیے تھی, جو ہم کو تعلیم کے اوپر جو زور دینا چاہیے تھا, لوور ایریاز کو بھی وہاں تعلیم لے کے جانا ہے وہاں, تاکہ گاؤں کے اندر تعلیم پھیلے. تو اس طرح کے بہت سارے فیلڈز کے اندر ہم بہت پیچھے رہ گئے. تو ایک مکسڈ پکچر ابھرتی ہے. لیکن یہ بات صاف ہے کہ جو پوٹینشیل ہے ہمارے ہاں وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ 10 سال اگر صحیح معنوں میں آپ کی گورننس ہو جائے, جس کے اندر آپ بنیادی چیز ایک تو انصاف, کہ آپ کا کوئک ایکسس ٹو جسٹس, اس میں ہم ایک بہت بڑا فیلئر رہا ہے پاکستان, کہ ہم انصاف جو ہے وہ صحیح وقت کے اندر صحیح انصاف نہیں دے پائے. دوسرا جو بڑا فیلئر رہا ہے وہ تعلیم. مجھے لگتا ہے کہ سر اگر ہم اپنے آپ پر اپنی سیلف اسیس کریں تو ہم تو اپنے ملک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر پائے. جو ملک ہمارا اپنا ہے, جو ملک ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے اور ہم اسے لے رہے ہیں, بٹ ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں, یہ ایک سوال ہے. ویورز یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو جوائن کریں گے بیک پروگرام بلا تکلف. اور آج ہم کر رہے ہیں اسپیشل شو آن 25 دسمبر. اور جب ہم نے سوچا کہ کس کے ساتھ کیا جائے تو میرے ذہن میں اور ہم میری پوری ٹیم کے ذہن میں ایک ہی نام آیا, فخر پاکستان پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب. کیونکہ یہ جتنی سروسز انہوں نے اب تک پاکستان کو دی ہے وہ ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے, اس ملک کو کہاں سے کہاں لے گیا ہے, یہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. فخر پاکستان ہے ہمارے لیے. اب میں ڈاکٹر صاحب کے جو پروفائل پہ جاؤں گی, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس جو ہینڈ رائٹنگ سے سرپرائز کر دیا. آپ کو پتہ ہے یہ کس کی ہینڈ رائٹنگ ہے؟ یہ ہمارے اپنے قائد اعظم کی ہینڈ رائٹنگ ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو بہت سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور پہلے جب بچوں سے پوچھتے تھے نا کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, تو وہ بچے کہتے تھے ہم نے بڑے ہو کے قائد اعظم بننا ہے. تو آپ کے ذہن میں ایسے ہی کچھ تھا؟ جی بالکل. یہ جو ہے یہ قائد اعظم نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کہ کون سا نظام حکومت پاکستان میں ہونا چاہیے, اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ صدارتی نظام میں جمہوریت پاکستان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے مقابل جو برطانوی پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی ہے. تو یہ ان کا ویژن تھا اس وقت. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے لیے, اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے بہت, ہم آئی تھنک تھینکس تو بہت چھوٹا سا ورڈ ہوگا جو آپ کو کہا جائے, لیکن آپ نے اپنی سروسز سے اس ملک کو کہاں سے کہاں لے گا, اور جس طرح آپ کے اچیومنٹس ہیں, میں نے کہا آپ کے اچیومنٹس میں ہی ایک بک ہو جائے. مجھے بچپن سے ہی شوق رہا کہ علم حاصل کروں, اور میرے والد جو تھے وہ ایک صنعت کار تھے اور میں اکلوتی اولاد تھا. میرے والد چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ صنعت میں جوائن کروں, لیکن میرا رجحان تھا وہ پڑھنے کا اور تحقیق کا. تو اتفاق سے میں سارے امتحانوں میں ٹاپ کرتا رہا, اور ایم ایس سی میں جب میں نے فرسٹ آیا تو میرے والد نے کہا اب آپ آئے ہیں ہمارے, بہت پڑھ لیا آپ نے, آپ صنعت میں آ جائیں. تو میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں, میں چاہوں گا کہ میں تحقیق میں ہی رہوں اور تدریس میں رہوں. تو میں نے پھر کراچی یونیورسٹی کو بحیثیت لیکچرر جوائن کیا. 450 روپے مہینہ میری تنخواہ تھی اس وقت, اور 1 سال پڑھایا. پھر کیمبرج یونیورسٹی کی اسکالرشپ جیتی میں نے. والد صاحب کہتے تھے میں بھجوا دیتا ہوں, میں نے کہا نہیں, میں اپنے طور پہ جانا چاہتا ہوں اپنے. تو میں نے پھر مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کیا. کیمبرج یونیورسٹی میں پھر مجھے اسکالرشپ بھی مل گئی اور ایڈمیشن بھی مل گیا. پھر میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کری. پھر کیمبرج یونیورسٹی میں فیکلٹی پہ منتخب ہو گیا تھا. پھر وہاں 9 سال رہا کیمبرج میں. پھر پاکستان آیا, اور پھر یہ جس ادارے میں آپ ہیں, انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز, اس میں میں نے زندگی کا بیشتر حصہ اس ادارے میں گزارا ہے. اس میں پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکٹرل پروگرام ہے. کوئی 500 اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور 120 جرمن بچے پچھلے 5 سال میں کیمسٹری پڑھنے یہاں آ چکے ہیں. جرمنی سے یہ واحد ملک ہے جہاں ایڈوانس کنٹریز سے یہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھنے آ رہے ہیں, کیونکہ جو فیسلٹیز اور انفراسٹرکچر, جو اسٹینڈرڈز ہم نے قائم کیے ہیں وہ دنیا میں کم اداروں میں ہیں. اور جو فیسلٹیز اور انفراسٹرکچر ہمارے یہاں ہیں وہ آپ کو امریکہ اور یورپ کی صرف ٹاپ یونیورسٹیز میں ملیں گے. ایوریج امریکن یونیورسٹی ہم سے کمپیٹ نہیں کر سکتی. تو بڑا اچھا ادارہ الحمدللہ بن گیا ہے, جس کو جیسے میں نے کہا یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس, WHO کا سینٹر آف ایکسلنس, اور پھر جو اسلامک ممالک کی جو OIC ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, انہوں نے بھی اس کو واحد سینٹر ہے جس کو کیمیکل سائنسز میں سینٹر آف ایکسلنس منتخب کیا ہے. تو میں نے زندگی کا بیشتر حصہ یہاں پہ تحقیق و تدریس میں گزارا. دوسرے ممالک میں بھی میں انوالو ہوں. ملیشیا
ملیشیا میں، ملیشیا کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جو یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی مارا، انہوں نے ایک ادارہ میرے نام سے منسوب کیا ہے، اور جو اور بھی بہت سارے ادارے ہیں. تو لیکن میرا جو زندگی میں جو مقصد رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علم کو پھیلانا ہے اور کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے، تحقیق کو فروغ دینا ہے. اور ہمارے تقریباً 35-40 US پیٹنٹس ہیں پچھلے 3-4 سال میں صرف. تو بین الاقوامی لیول پر یہ ادارہ مانا جاتا ہے. بہت سارے نوبل laureates ہیں جنہوں نے اس کی تعریف کی ہے جو یہاں آئے ہیں. اور ایک نوبل laureate نے لکھا کہ جاپان اور یورپ کے درمیان اگر ایک ادارہ ہے جو قابل ذکر ہے جہاں ورلڈ کلاس ریسرچ ہو رہی ہے، وہ یہ والا انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ہے. تو یہاں پہ کئی نوبل laureates آتے رہتے ہیں اور آ چکے ہیں، اور ریسرچ کے اندر ہمارے ساتھ کولیبریشن بھی کرتے ہیں. اچھا، آپ کو یاد ہے کچھ تھوڑا سا میں آپ کو ریکال کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے آپ ان بورن سائنٹسٹ تھے. تو جب آپ بچے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنی مائنڈ کریٹیوٹی سے کچھ بنایا تھا، کوئی ایسی چیز؟ جی، میں دراصل اسٹرانومی میں میری بہت دلچسپی تھی. تو جب میں اکثر میں بات کر رہا ہوں جب 10 سال کے 8 سال 9 سال 10 سال کی عمر میں، تو میں نے یونیورس کی کریشن کے اوپر میں بہت پڑھا کرتا تھا، اور اس پہ کافی میرا کیوریوسٹی تھی اس ایریا میں. اور جب میں نے کیمبرج گیا تو جب میں واپس آ رہا تھا تو کچھ گلٹ فیلنگز تھی میرے کہ میں والد صاحب کے ساتھ مدد نہیں کر پایا. تو میں نے 4 سرکولر نیٹنگز مشینز وہاں سے خریدی ہیں، ایک کمپنی تھی ٹوٹل کے نام سے. اور پھر میں نے سیکھ لیا کہ کس طرح ڈیزائننگ کرتے ہیں فیبرکس کی. اور پھر ایک فیبرک میں نے انوینٹ کیا، اس کا نام میں نے مون لائٹ رکھا، اور وہ میٹیلک پولی ایسٹر یان کے تحت. اور وہ پھر پاکستان میں اٹ بیکیم ویری پاپولر. میں 1970s کی بات کر رہا ہوں کہ سب شادیوں میں لوگ مون لائٹ پہنا کرتے تھے، اور وہ میری ایجاد تھی. تو میں صرف کیمسٹری کے حد تک نہیں بلکہ دوسرے فیلڈز میں بھی رہا. پھر میں نے کتابیں لکھنا شروع کی، اور میں نے کوشش کی کہ اس انداز سے کتاب لکھوں جیسے نیوکلیئر میگنیٹک ریزونانس اسپیکٹروسکوپی کے اوپر میری جو ایک کتاب آئی، اس میں نے ایک نئے انداز سے کتاب کو پیش کیا، اور وہ جو ہے پھر جاپانی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی اینڈ اٹ بیکیم ویری پاپولر. جو پہلی کتاب تھی جس کو اس انداز سے NMR اسپیکٹروسکوپی کو پیش کیا گیا. ابھی اس سال میں نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہے کتابوں کا. یہ کتاب لکھی ہے میں نے آرگینک کیمسٹری کی، اور ایک اور لکھی ہے مولیکولر بایولوجی کی، جس میں کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے، صرف ہیڈنگز ہیں لیکن ٹیکسٹ نہیں ہے. آپ پوچھیں گے کیا ہے، آپ ڈاکٹر عطا الرحمان تو پاگل ہی ہو گئے بغیر ٹیکسٹ سے کتاب لکھ رہے ہیں. اس کے پیچھے سائنس ہوگی. اس میں نے ویڈیو لنکس ڈالے ہیں جو لیکچرز ہیں بائی پروفیسر فرام ہارورڈ، MIT، اسٹینفرڈ. تو وہ کتاب کی طرح ارینج ہے، لیکن آپ کلک کریں اور پھر ان کے لیکچر سننا شروع کر دیں. تو یہ سائنس کی پہلی ویڈیو بک ہے کیمسٹری کی. اسی طرح مولیکولر بایولوجی کی پہلی ویڈیو بک ہے، اور یہ فری میں ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں دنیا میں، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے کوالٹی ایجوکیشن کا وہ فیکلٹی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ لیکچر سن رہے ہیں دنیا کے ٹاپ پروفیسر سے تو یو آر گیٹنگ کوالٹی ایجوکیشن. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ میں نے شروع کیا ہے، اور ہم اس ادارے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی پہلے ان لیکچرز کو سن کر آئے، اور کلاس روم میں جو ٹائم ہے وہ پھر اس کی کانسیپٹس کے اوپر ڈسکشن ہو، تاکہ انٹریکٹیوٹی زیادہ ہو، اور استاد سے سمجھ سکیں اپنے استاد سے کہ MIT کا پروفیسر یا ہارورڈ کا پروفیسر اس فیلڈ میں کیا کہہ رہا تھا. تو ایک نئی کانسیپٹ میں نے انٹروڈیوس کی ہے بکس کی، تاکہ اور یہ اسکول لیول کی، کالج لیول کی، یونیورسٹی لیولز کی، ہر لیول پر ہیں یہ کتابیں. اگر اس کو ٹرم دے دیں تو ای یونیورسٹی ہوگی نا، اس کا ای بکس. These are e-books, e-video books. اسی طرح پھر میں نے اسٹینفرڈ، MIT، ہارورڈ اور دوسری یونیورسٹیز کے ییل، ان کے سارے کورسز ڈاؤن لوڈ کر کے ایک ویب سائٹ پہ میں لے آیا ہوں. صدر پاکستان آئے تھے، اس کو لانچ کیا تھا انہوں نے آج سے 3 سال پہلے، موجودہ صدر جو ہیں. اور یہ جو ہیں یہ میسو اوپن آن لائن کورسز ہیں، اس میں اسکول لیول کے بھی ہیں، کالج لیول کے بھی ہیں، یونیورسٹی لیول بھی. یہ بھی فریلی اویلیبل ہیں، فریلی اویلیبل، کوئی رجسٹریشن نہیں، کوئی پیمنٹ. اس کا ویب سائٹ ایڈریس ہے www.lej4learning.com.pk www.lej4learning.com.pk فریلی اویلیبل ہیں. آپ کلک کریں اور آپ سیکھنا شروع. I think یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو افورڈیبل نہیں ہیں، بٹ دے ہیو مائنڈس، دے ہیو کریٹو مائنڈ، دے آر ریسرچر ان اٹ سیلف. تو آپ
آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا کام کر گئے ہیں اینڈ از ٹوٹلی فری, آپ کو کوئی فیس نہیں دینی ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جو گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, تو اس سے سیکھ سکتے ہیں آپ, اور سیکھ سکتے ہیں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے آپ کورسز فری میں آپ کے پاس موجود ہیں, اور آپ اپنے خالی کمپیوٹر کی ضرورت ہے اور انٹرنیٹ کی ضرورت ہے. پھر ایک نیا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے لینگویجز کا, وہ بھی میں آج کل رن کر رہا ہوں, جس میں اگر آپ چینی زبان سیکھنا چاہتے ہیں, جرمن زبان سیکھنا چاہتے ہیں, فرینچ زبان سیکھنا چاہتے ہیں, عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ جو ہے گھر بیٹھ کر کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ویبینار کے ذریعے میں نے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ چائنا کا جو ہے اس کے ٹیچرز کو ہائر کیا ہے, وہ چائنیز زبان سے سکھا رہے ہیں. جرمن کے لیے گوئتھے انسٹیٹیوٹ, فرانس کے لیے الائنس فرانس سے, اور آپ خالی ایک ای میل کر دیں تو میں آپ کو پلگ ان کر دوں گا. آپ کو اگر چینی زبان سیکھنی ہو 4 مہینے کا کورس ہے, 2 afternoons a week. ڈاکٹر صاحب کی فیس تو میں بھی افورڈ نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد ایک امتحان ہوتا ہے اور پھر وہیں سے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے یا گوئتھے انسٹیٹیوٹ کے, تاکہ لوگ گھر بیٹھ کے لینگویجز سیکھ سکیں. اینڈ لینگویجز آلویز کاؤنٹ. جی ہاں, اٹس ویری امپورٹنٹ, خاص طور پہ جو سی پیک بن رہا ہے, چائنا جو ہے پاکستان میں اتنا انویسٹ کر رہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ چائنیز زبان سے مستفید ہوں تاکہ اس میں پھر جابس بھی آسانی ہوگی ہماری. تو یہ ایک اور پروگرام ہم نے شروع کر رکھا ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ ڈاکٹر صاحب اور کیا کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ ہم ضرور ان سر سے پوچھیں گے, مگر اس بریک. ویورز ویلکم بیک. 25 دسمبر قائد اعظم ڈے. قائد اعظم کا ایک خواب, وہ خواب کی تعبیر اگر اب تک جو ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کو سرو کیا ہے, کر رہے ہیں اور کرنے جانے والے ہیں, آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں وہ اس تعبیر کی ایک کڑی ہے. اینڈ اگر ہم نے اس کو سیریسلی لیا اور آپ کے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی ایک ٹیم بن جائے اور ہر اس ملک کا ہر لڑکا لڑکی کرنا چاہے, تو انفیکٹ ہم قائد کا خواب پورا کر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. قائد اعظم کا ویژن یہی تھا کہ پاکستان کو علم کے زور پر آگے بڑھنا ہے, ایک نالج اکانومی, اور اسی وجہ سے انہوں نے یوتھ پر اور ایجوکیشن پہ زور دیا. اور میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہوں گا کہ دوسرے ممالک نے آگے کس طرح بڑھے ہیں اور کیا کیا. ایک آسٹریا, جس کا مجھے ہائیسٹ سول ایوارڈ بھی مل چکا ہے, جس کا آپ نے ذکر کیا. آسٹریا نے جو اپنے وزیر ہیں ان کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے, ان کو ڈیپٹی پرائم منسٹر کا درجہ دے دیا ہے, اور ان کو منسٹر فار اکنامک افیئرز بھی بنا دیا ہے تاکہ فائنینسنگ ہو. یہی کوریا نے کیا ہے, جو ان کے منسٹر آف ایجوکیشن اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہے کوریا کے, ان کو بھی ڈیپٹی پرائم منسٹر کا درجہ دے دیا گیا ہے تاکہ ان کے پاس پولیٹیکل کلاؤٹ ہو, کیونکہ نالج اکانومی کی طرف بڑھنا ہے. بھارت کے بھی پریزیڈنٹ سائنٹسٹ, بالکل بھارت کے پریزیڈنٹ سائنٹسٹ رہے. تو ہمیں اس دنیا میں انوویشن کے اوپر سب سے زیادہ کہ آپ جو ہے جدت ترازی, تو تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی اور انوویشن جو STI کہلاتا ہے, وہ جو ہے وہ کور ڈسپلنز ہیں آگے بڑھنے کے لیے. اور چاہے آپ سنگاپور کو دیکھیں جو چھوٹا ملک, اور یا آپ چائنا کو دیکھیں. چائنا نے کیا کیا, چائنا نے پچھلے سال 2015 میں 5,27,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں ٹریننگ کے لیے دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹیز کو بھیجے ہیں, اور پچھلے سال ہی 4,08,000 اسٹوڈنٹس باہر سے ایجوکیشن حاصل کر کے, PhDs کر کے, پوسٹ ڈاکٹرل ٹریننگ کر کے واپس چائنا آئے ہیں. اور ان کو سینٹرز آف ایکسلنس قائم کیے جا رہے ہیں چائنا میں بہت بڑے پیمانے پر. نینو ٹیکنالوجی جیسے ایک فیلڈ ہے, اس میں چائنا اب امریکہ سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے اور تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. لیکن اگر سر ان کی قوم کی ایک جو کوالٹی ہے نا, جو قائد بھی چاہتے تھے, اور انفیکٹ قائد اعظم نے خود پروف کر کے دکھایا کہ ہی واز ورکنگ 24/7. ان کو اپنی ہیلتھ کی پرواہ نہیں تھی, وہ بس ان کو کام 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 کرنا تھا, اور وہ ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہے تھے کہ اس ملک کے لیے کام کیا جائے. قائد اعظم نے اپنی زندگی کو ایک مثال بنا کے پیش کیا پوری قوم کے لیے کہ ایک آدمی جو ہے ایک تو کیریکٹر, پھر کریج ان کے اندر تھی, دیکھیں سب اپوز تھے, پورے کانفیڈنس اینڈ ڈٹرمنیشن کہ, اور پھر آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی, ایک ایمان تھا ان کا کہ ہم اس پاکستان کو قائم کرنا ہے, چاہے ہندوستان اپوز کرے, چاہے برطانیہ, اب سارے پوری دنیا اپوز تھی, پاکستان کو کون چاہتا تھا. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے وہ ڈٹرمنیشن دکھائی کہ ایک آدمی ایک ٹیم کو لے کے چلا,
اور پھر اس نے کس طریقے سے پورے مجبور کر دیا ہندوستان کو اور برطانیہ کو کہ وہ ایکسیپٹ کریں اور اس کو ریکگنائز کریں. اور یہ بڑی سیکرٹ رہی کہ وہ بیمار ہیں. اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ہی از ال تو وہ اس کو ڈیلے کرتے. اور میں بھی شاید وہ بھی بتانا نہ چاہتے جی وہ نہیں بتایا کہ لوگ میری ہیلتھ کو لے کر پریشان ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ ان کو اگر پتہ چل گیا میں بیمار ہوں تو پاکستان کو بننے نہیں دیں گے, اس کو لمبا کر دیں گے اور 2 سال ڈیلے کر دیں گے تو اس کو سیکرٹ رکھا گیا. اور پھر لیکن انہوں نے جو ڈٹرمنیشن دکھائی اور ایک چیز جو سب نے ریکگنائز کری, ان کے جو دشمن تھے وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ یہ جو آدمی ہیں یہ ایک صحیح سچا آدمی ہے, یہ ایک ایماندار آدمی ہے, یہ جس اصول پرست آدمی ہے اور یہ کسی کے لیے بینڈ نہیں کرے گا اپنے اصول. یہی تو وجہ تھی کہ آج جب ہم بہت سارے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں تو لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں ہو رہے ہوتے. اور اس وقت جو قائد اعظم انگلش میں تقریر کرتے تھے ان کو اردو اس وقت اتنی آتی نہیں تھی, تو وہ اگر ایک ان پڑھ آدمی بھی ان کی تقریر سنتا تھا تو کسی نے اسے پوچھا کہ تمہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے, تو کہنے لگے کہ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ یہ انسان سچ بول رہا ہے اور یہ ہمارے لیے بول رہا ہے. اچھا ایک اور بھی وہ ہے, آئی تھنک وہ مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا کیا نام دوں, کہ اگر آپ 14 اگست 25 دسمبر اینڈ 11 سپٹمبر رائٹ فرام دا بگننگ دیکھیں تو ان کا ڈے ایک ہی ہوتا ہے. جی اتفاق کی بات ہے. جی یہ ٹرائنگل ہے, اتفاق کی بات ہے اور واقعی یہ عجیب بات ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. لیکن دیز آر ہسٹورک مومنٹس فار پاکستان کہ جو ہم جو آگے بڑھے اور کس طریقے سے آگے بڑھے. یہ ہماری ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے آدھے ملک کو کھو دیا اور اس ملک کو آگے اس طریقے سے نہیں چلا پائے. لیکن ابھی بھی بہت پوٹینشیل ہے. آئی ایم آلویز این آپٹیمسٹ کہ اس کو ہمیں ہمیشہ روشنی کی طرف اور ہمیشہ روشنی کی طرف دینا چاہیے. اور ہمارے جیسے میں نے کہا 10 کروڑ افراد ہیں جو 22-23 سال سے عمر کے کم ہیں. یہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. آپ جاپان کی طرف دیکھیں, آپ برطانیہ کی طرف دیکھیں, ایجنگ پاپولیشنس ہیں, اولڈ ایج پاپولیشن بہت بڑھتی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں یہ 30-40 سال کی ونڈو ہے. اس 30 سال کے اندر ہم نے ان کو اگر تعلیم دے دی, ان کے لیے مواقع پیدا کر دیے تو پاکستان کہیں آگے بڑھ سکتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو مائنڈز آ رہے ہیں نا, اب جو جنریشن آئی ہے واقعی میں وہ بہت کچھ سمجھ چکی ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اب. جی اور پھر علم جو ہے وہ آپ کے پاس آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ نے وہ دروازے کھول دیے ہیں جو پہلے نہیں تھے اور ہر چیز جو ہے آپ کے پاس اویلیبل ہے. آج سے 10 سال پہلے پاکستان کی لائبریری میں جاتے آپ کو تو 6 جرنلز بھی لیٹسٹ نہیں ملتے. میں نے جو قائم کی تھی پاکستان ایجوکیشنل ریسرچ نیٹ ورک, اس کے تحت آج الحمدللہ ہر پاکستانی اسٹوڈنٹ کے پاس ہر یونیورسٹی میں 25,000 بین الاقوامی جرنلز اور 65,000 بین الاقوامی کتابیں فریلی اویلیبل ہیں. HEC پے کرتا ہے اس بلکہ آپ کے گھر میں ایک روم ہوگا جس میں آپ کے سارے انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈز ہوں گے. جی میرے پاس الحمدللہ بہت سارے ایوارڈز ہیں جس میں اور الگ الگ. کبھی کاؤنٹ کیا ہے آپ نے کتنے؟ نہیں کاؤنٹ تو میں نے نہیں کیا, لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ الگ الگ حکومتوں سے ملے مجھے. تمغہ امتیاز ضیاء الحق, ستارہ امتیاز بے نظیر, ہلال امتیاز نواز شریف, اور جو ہائیسٹ نیشنل ایوارڈ ہے نشان امتیاز وہ پریزیڈنٹ مشرف. تو اسے کم از کم میری پولیٹیکل نیوٹرلٹی ثابت ہوتی ہے. میں کسی پارٹی کو کبھی میں نے بلانگ نہیں کیا, میں نے اپنے سبجیکٹ کے اوپر خالی فوکس کیا. لیکن جو سب سے اہم ایوارڈ جو مجھے ملا ہے وہ فیلو آف رائل سوسائٹی, اور یہ میرے لیے بہت ہمبلنگ مومنٹ تھا جب مجھے ایک پرندے کے پر سے ایک کاغذ کو سائن کرنا پڑا جو کہ 300 سال پرانا کاغذ تھا یہ, اور وہ ایک پرانی کتاب تھی جس پہ سر آئزک نیوٹن اور چارلز ڈارون کے دستخط ہیں. اور جب میں فیلو آف رائل سوسائٹی لندن منتخب ہوا تو اس فیدر پین سے میں نے اس کتاب پہ دستخط کیا. 300 سال پرانا پیپر. جی ہاں, اور اس پہ اس کا جو ایک ریپلیکا ہے اس کتاب کا وہ ہماری لائبریری میں موجود ہے جس میں میرے دستخط ہیں. جب FRS میں بنا, اسلامی دنیا سے میں واحد FRS ہوں جو اسلامی دنیا کے اندر رہ کے جس خدمات کو ریکگنائز کیا FRS کے طور پہ برطانیہ. یہ تو اپنی جگہ ایک کارنر ہے اور وہ جو سائن ہے وہ ایک پاکستانی کے. جی آپ بلکہ اگر چاہیں تو لائبریری میں ہمارے چارلز ڈارون کے دستخط موجود ہیں اسی کتاب میں, وہ آپ اس کو دکھا سکتی ہیں کیمرہ سے. اور سر آئزک نیوٹن گریوٹی فالنگ ایپل ان کے سائن بھی ہیں, وہ بھی آپ دکھا سکتی ہیں, اور اس حقیر کی بھی سائن وہاں موجود ہے. ہمارے لیے تو یہ فخر ہے کہ یہ ایک پاکستانی کے سائن ہے. جی اور یہ اپنی جگہ آئی ایم شیور بہت بڑی بات ہے. آئی تھنک وہ ایک ہسٹری ہو گئی نا, تاریخ میں آ گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, واٹس دا فیوچر آف پاکستان؟ بہت روشن ہے انشاءاللہ. ہمیں کانفیڈنس رہنا چاہیے, ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا.
کتنے لاکھ ہمارے لوگ شہید ہوئے اس کو حاصل کرنے میں، اور مشکلات یقیناً آئیں. دشمن ہمارے چاروں اطراف ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ابھرے، لیکن بہت اچھے لوگ اس ملک کے اندر موجود ہیں جو دن رات خدمت کر رہے ہیں اور اس ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں جہاں جہاں آپ کو اچھے لوگ ملیں. میں ایک نئی یونیورسٹی قائم کر رہا ہوں، پاکستان آسٹریا یونیورسٹی، جو ہری پور میں قائم ہو رہی ہے. ایک نئی یونیورسٹی فرانس اور اٹلی کے ساتھ 2 یونیورسٹیز قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو لاہور میں قائم ہو رہی ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے اچھے پروگرام پاکستان میں ہو رہے ہیں جس کو عام آدمی کو پتہ نہیں ہے، تاکہ کوالٹی ایجوکیشن آئے، کیونکہ اس ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو تعلیم اور تربیت کے ذریعے ہی بڑھنا ہے. نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے تاکہ ہم اپنے قائد کا پاکستان بنا سکیں؟ نوجوانوں کے لیے میسج میرا یہی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ ہم نے بہت مشکلات سے حاصل کیا. یہ نہ سوچیں کہ اس ملک سے آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے، یہ سوچیں کہ آپ اس ملک کو کیا دے سکتے ہیں. اور اس بہت کچھ آپ کے اندر ٹیلنٹس موجود ہیں، آپ کو اپنے ٹیلنٹس کو ریکگنائز کرنا ہے. خزانے بھرے ہوئے ہیں آپ کے اندر، آپ کو ان کو ریکگنائز کرنا ہے. ان کو آپ ایک ہیرا جیسے ہوتا ہے جو ان پالشڈ ہیرا، اس کو چمکانا ہے، پالش کرنا ہے. کس طرح چمکائیں گے؟ علم کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، محنت کے ذریعے، لگن کے ذریعے، ایمان کے ذریعے. ان طریقوں سے آپ اس اپنے ہیرو کو چمکائیں اور پھر وہ چمک جو ہے وہ پوری دنیا کو انشاءاللہ روشن کرے گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، سو نائس آف یو کہ آج آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم دیا. اینڈ ویئرز دینی کچھ ایسا تھا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے قائد کے پاکستان کو جو وہ چاہتے تھے وہ ہمیں بنانا ہے. بن گیا ہے، بن رہا ہے، لیکن ہمیں بنانا ہے وہ پاکستان جو ہمارے قائد نے اور ان کے رفقا چاہتے تھے. اور وہ ایک امید تھی ان کی اپنی جنریشن سے، اپنے نوجوان نسل سے. آئی ایم شیور ہمارے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے. آلویز بی پاکستانی. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اجازت دی.